میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں، باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں۔ 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کہ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا، کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر سے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو، آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے، سارا دن زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ تو ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔
ماں باپ کا مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان، دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس ساتویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلو میں بہت کمی زیادتی ہے کہ ماں باپ یا ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، چونکہ ساس کو میں نے رحم دل نہیں دیکھا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ حج عمرے کرتی ہو، چاہے سارا دن تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، میں نے کسی ساس کو رحم دل نہیں دیکھا، چونکہ یہ اخلاق سیکھے ہی نہیں ہیں، سکھائے ہی نہیں ہیں کسی نے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، کمیوں پر پردے ڈالو۔ اپنے گھروں میں تم پرائے دیس میں اولاد کو وقت دو، اولاد کو ٹائم دو۔ دین سکھانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، تربیت کی پہلی جو مجلس ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم دیتے رہیں گے تو اولاد کے اندر دین آئے گا۔ اگر ماں باپ نے ٹائم نہ دیا، دو جہان کے سردار ہیں، اپنے بچوں سے کیسے گھل ملے ہوئے ہیں۔ آپ حسن حسین دونوں کو کھڑا کرتے، جعفر رضی اللہ عنہ جوانی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے 3 بیٹے عبداللہ اون محمد، ان کو کھڑا کرتے، پھر خود ایسے بیٹھ جاتے، ہاں بھائی جو مجھے پکڑے گا اس کو انعام ملے گا، سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو 5 بچے دوڑ لگاتے، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی گود میں، کوئی کمر پہ، ہر کوئی کہتا میں نے پہلے ہاتھ لگایا، میں نے پہلے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ 2 جہان کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ فرض نماز، نفل نہیں بھائی، فرض با جماعت نماز ہو رہی، اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا ہوا فرض نماز میں، اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدہ کر کے اٹھنے لگے پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے۔ ذرا تمہیں سکھانے کے لیے ہے۔ آپ سجدے میں گئے، فرض، تو حسن رضی اللہ عنہ کمرے سے نکلے اور دوڑتے ہوا کہ اللہ کے نبی کی کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب لمبا زیادہ ہو گیا تو صحابہ ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پہلی صف والوں نے ذرا یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ چکر کیا ہے، تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے۔ تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہی ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ کیا، چھوڑ دو کچھ نہ کہو۔ تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے۔ اور یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کا پتہ نہیں کسی کو ماں باپ کسے کہتے ہیں، بہن بھائی کی یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر